بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جب تمہارے آزمائش ختم کرنے لگتا ہے، اللہ جب تمہارے برے دنوں کو اچھے دنوں میں بدلنا چاہتا ہے، اللہ جب تمہارے دکھوں تکلیفوں کو آسائشوں میں بدلنا چاہتا ہے تو تمہیں 5 اشارے ضرور دیتا ہے۔ جب تمہیں یہ 5 نشانیاں نظر آئے تو سمجھ جانا اب تمہارا وقت بدلنے والا ہے، اب تمہاری آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ وہ 5 نشانیاں کون کون سے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ تمہارے آزمائش ختم کرنے لگتا ہے تو 5 حیران کن نشانیاں ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ یہ نشانیاں حقیقت میں اللہ کے طرف سے بندے کے دل پر دستک ہوتی ہے۔ جسے بارش سے پہلے ٹھنڈا ہوائیں چلتی ہے، جیسے صبح سے پہلے اندھیرا سب سے گہرا ہوتا ہے، ویسے ہی جب اللہ کے کسی بندے کی تقدیر بدلنے لگتا ہے تو وہ چند روحانی جھونکوں سے اس کی اطلاع دیتا ہے۔ شاید آپ نے کبھی اپنی زندگی میں وہ لمحے محسوس کیے ہو جب بغیر کسی وجہ کے دل ہلکا ہونے لگا، جب بے چینی کا باوجود دل کو ایک عجیب سا سکون ملنے لگا ہو۔ یہ سب اللہ کے طرف سے آنے والے وہ ابتدائی اشارے ہوتے ہیں جو خوشخبری دیتے ہیں، اے میرے بندے، تیرا صبر کا وقت ختم ہونے والا ہے، اب انعام کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ اس وقت کسی پریشانی، دکھ یا آزمائش میں گزر رہے ہیں تو مایوس نہ ہو سکتا ہے آپ کی دعاؤں کا جو اب آنے والا ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے لیے ان 5 نشانیوں میں سے کوئی ایک بھیج دی ہو۔ بس غور کریں، دل کو آنکھ سے دیکھیں اور ان اشاروں کو پہچاننے کی کوشش کریں، کیونکہ نشانی صرف یہ خوشخبری نہیں ہوتی، یہ اللہ کے طرف سے آپ کے صبر، آپ کے ایمان اور آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی گواہی ہوتی ہے۔ جب یہ نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ جائیں اب آپ کا وقت بدلنے والا ہے۔ آزمائش ختم ہونے کی سب سے پہلی نشانی دل کا سکون، غیر متوقع اطمینان۔ جب انسان آزمائش کی بھٹی سے گزر رہا ہوتا ہے تو دل پر بوجھ، فکر، بے چینی، مایوسی کے سائے گہرے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو ختم کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے آثار سب سے پہلے دل پر ظاہر ہوتے ہیں۔ دل جو پہلے بے قرار تھا اچانک بے وجہ ہلکا محسوس ہونے لگتا ہے۔ وہ گھبراہٹ جو ہر وقت ساتھ رہتی تھی جیسا آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے۔ اندر ایک عجیب سا سکون جنم لینے کا لگتا ہے۔ یہ کیفیت بظاہر خاموش ہوتی ہے لیکن حقیقت میں اللہ کے طرف سے آنے والا پہلا اشارہ ہوتا ہے۔ اے میرے بندے، اب تیرے دن بدلنے والے ہیں۔ یہ غیر متوقع اطمینان کو کوئی عام بات نہیں، بلکہ یہ اس رب کائنات کا ایک خاص پیغام ہوتا ہے جو تمہارے دل میں نرمی پیدا کر کے تمہیں آنے والی رحمتوں کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ اطمینان کسی بھی لمحہ آ سکتا ہے، ایک سجدے کے بعد، کسی عاجزانہ دعا کے بعد، یا کسی ایسی تنہائی میں جب تم یہ بھی نہ جانتے ہو تمہیں کیا چاہیے، مگر اللہ جانتا ہے اور وہ دل میں اپنے رحمت کا پہلا قطرہ ڈال دیتا ہے۔ جب دل کو یہ سکون ملے تو سمجھ لو تمہاری دعاؤں نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا ہے۔ اب اللہ تمہیں صبر کا صلہ دینے والا ہے۔ آزمائش ختم ہونے کی دوسری نشانی حالات میں ہلکی سی مثبت تبدیلی کا آغاز۔ جب زندگی ایک طویل اندھیری رات کے مانند ہو جائے، جب ہر طرف صرف پریشانیاں، مایوسیاں، ناکامیاں چھائی ہوئی، تمہارے دل میں خیال بیٹھ جائے شاید اب کچھ بھی بہتر نہیں ہو سکتا، تو ایسے میں اگر اچانک کوئی چھوٹی سی خوشخبری ملے، کوئی معمولی سا مسئلہ حل ہو جائے یا کہیں سے کوئی چھوٹا سا موقع مل جائے تو سمجھ لو یہ تمہاری آزمائش کے ختم ہونے کی نشانی ہے۔ یہ خوشخبری بظاہر چھوٹی لگتی ہے لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی بڑی آسانیوں کی پہلی جھلک ہوتی ہے۔ لوگ اکثر ایسی چھوٹی تبدیلیوں کو اتفاق یا معمولی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کا پیغام ہوتی ہے اب تم پر رحم نازل ہونے والا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، جان لو مدد صبر کے ساتھ آتی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ لہٰذا جب تم محسوس کرو کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے، کوئی بند راہ ہلکی سی روشن ہونے لگی ہے، تو اللہ کا تم سے کہنا ہوتا ہے، میں تمہاری دعاؤں کو سن لیا ہے، اب تمہارا صبر رنگ لانے والا ہے،
آزمائش ختم ہونے کی تیسری نشانی دعاؤں کا فوری اثر محسوس ہونے لگنا۔ کبھی تم نے دل کی کوئی دعا مانگی ہو، وہ حیرت انگیز طور پر فوراً پوری ہو گئی، یا تمہیں یہ احساس ہو کہ تمہاری دعاؤں میں اب پہلے جیسے بے بسی باقی نہ رہی۔ دعا مانگتے وقت دل کو سکون ملنے لگا ہو، زبان سے نکلنے والے الفاظ دل کی تسلی دینے لگے ہو، جان لو یہ معمولی بات نہیں، یہ اللہ کا خاص اشارہ تمہیں آزمائش اب ختم ہونے والی ہے۔ آزمائش کے دنوں میں اکثر لگتا ہے دعائیں بس زبان سے نکل رہی ہو، بکھری جاتی ہے جیسا کوئی سن رہی نہ رہا ہو، مگر جب تمہارا رب تم پر مہربان کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، سب سے پہلے تمہاری دعاؤں کو راستے ملنے لگتا ہے۔ یہ صرف دعا تک محدود نہیں رہتا، تمہاری باتوں میں تاثیر آ جاتی ہے، دل سے نکلی ہوئی بات دوسروں کے دل میں اترنے لگتی ہے، اور تمہاری فریاد میں اچانک خاص کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے، اب مانگو، جتنا مانگنا ہے مانگو، کیونکہ عطا کا دروازہ کھل چکا ہے۔ قرآن میں بھی یہی کہتا ہے، یعنی مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ آزمائش ختم ہونے کی چوتھی نشانی وہ لوگ اور موقع تمہاری زندگی میں آنا شروع ہو جائے جو تمہیں آگے بڑھانے والے ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ تمہارے دکھوں کا دور ختم کرنے لگتا ہے تو وہ تمہاری زندگی میں ایسے لمحات، ایسے موقع اور ایسے لوگ بھیج دیتے ہیں جو تمہارے لیے نئی راہ کھول دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایک ایسا فرد تمہاری زندگی میں آتا ہے جو تمہیں ایسا مشورہ دیتا جو تمہارے لیے کامیابی کا دروازہ کھول دیتا ہے، یا پھر اچانک تمہیں کوئی ایسا موقع ملتا ہے جس کا تم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ یہ سب کچھ اتفاقاً نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی طرف سے واضح اشارہ ہوتا ہے۔ اب تمہاری مشکلات ختم ہو رہی ہے، تمہارے لیے آسانیاں، کامیابیاں کا دروازہ کھولا جا رہا ہے۔ جب اللہ کسی کو آزمائش سے نکالتا ہے تو اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جو انسان کی سوچ سے بھی بالا تر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے اپنے کسی بڑے کام کے لیے چن لیتا ہے۔ اگر تم یہ محسوس کرو تمہاری زندگی میں ایسے افراد آ رہے ہیں جو تمہاری مدد کر رہے ہیں، تمہیں سہارا دے رہے ہیں، تمہیں آگے بڑھا رہے ہیں، تو سمجھ لو اللہ کا کرم ہے اور تمہاری قسمت کا نیا روشن باب شروع ہونے والا ہے۔ آزمائش ختم ہونے کی پانچویں نشانی تمہارے اندر نئی توانائی، خود اعتمادی، امید پیدا ہونے لگے۔ جب زندگی کی کھٹن رہی آسان ہونے لگتی ہے، جب آزمائشوں کا طوفان تھمنے لگتا ہے تو انسان کے اندر ایک عجیب سی تبدیلی پیدا ہونے لگتی ہے۔ وہ جو پہلے ڈرا ہوا، بکھرا ہوا، مایوسی کا شکار تھا، اچانک خود کو زیادہ مضبوط، پرعزم، اعتماد محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس کی جگہ ایک نیا حوصلہ، نئی ہمت، مثبت سوچ آ جاتی ہے۔ یہ کیفیت کوئی معمولی بات نہیں، یہ اس بات کی علامت ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اندر سے تیار کر رہا ہے، تاکہ جب کامیابی کا سورج تمہیں زندگی میں طلوع ہو تو تم اسے سنبھال لو، اس کا حق ادا کر سکو۔ یہ تبدیلی تمہارے اندر ایک نئی توانائی پیدا کرتی ہے، تمہاری سوچ میں پختگی آتی ہے، تمہارا دل آنے والے لمحات کے لیے پرجوش ہونے لگتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیر مرئی مگر واضح اشارہ ہوتا ہے۔ اب تمہارا وقت بدلنے والا ہے، اب تمہارے صبر کا پھل ملنے والا ہے۔ اگر تم یہ محسوس کرو تمہارے فیصلے پہلے سے بہتر ہو رہے ہیں، تو تمہاری دعائیں دل سے نکل رہی ہیں، تمہیں ایک دن طاقت سہارے دے رہی ہیں، سمجھ لو اللہ نے تمہارے لیے کچھ بہتر طے کر دیا ہے جو اب ظاہر ہونے والا ہے۔ محترم ناظرین، ہر انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب اسے لگتا ہے وہ بالکل اکیلا ہے، جیسے ہی ساری دنیا سے اس نے منہ موڑ چکی ہے۔ دوستوں، مخلصین اجنبی لگتے ہیں، رشتہ دار احساس دلاتے ہیں، دل گہرائی میں ایک سوال ابھرا ہوتا ہے، کوئی جو مجھ سے سمجھے۔ احساس خاص طور پر آزمائش ہوتی ہے جب ایک کے بعد ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے، جب ہر امید کا چراغ بجھتا ہوا چلا جائے، ایسے میں انسان ٹوٹنے لگتا ہے۔ لیکن یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ نے اپنے بندے کو سب سے قریب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جو دلوں کا حال جانتا ہے وہ جانتا ہے تمہارے اندر کیا طوفان چل رہی ہے، تم کتنے مضبوطی سے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب تم اپنے دل کی انتہائی میں بھی صبر کو تھامے رکھتے تو اللہ تمہیں تنہا میں نہیں چھوڑتا، وہ تمہارے قدموں کو جماتا ہے، تمہارے دل کو تسلی دیتا ہے، تمہیں ایسی جگہ لے جاتا ہے جہاں تمہیں نئی امید، نئی روشنی ملتی ہے۔ یاد رکھو تمہاری تنہائی صرف تمہارا
آرام ہے، کیونکہ حقیقت میں اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے اگر تم دل سے اس پر بھروسہ کرو۔ تمہارے وہاں سے سہارا دے گا جہاں تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ اللہ ہم تمام کی ان باتوں پر عمل کرنے کی